بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کی بھی تمام تر برکتیں اور فضیلتیں میرے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کا دن 10 سے 11 بجے کے درمیان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بڑے قابل نامور اور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ابھی نیلی پٹی میں ایک نمبر نظر آئے گا، اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بشیر صاحب سے استخارہ کروانا چاہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی دینی یا شرعی رہنمائی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ٹیم کے ممبران ہیں وہ اس وقت آپ کی کالز کے منتظر ہیں، بلکہ کالز آنا شروع ہو بھی چکی ہیں، تو وقفے کے بعد ان کالز کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ بشیر صاحب، ہم اس سے پہلے کہ کالز کا سلسلہ شروع کریں، کل ہم نے پروگرام میں کچھ کالز کو شامل کیا تھا، بٹ سارے سوالات کو شامل نہیں کر سکے تھے، ہمیں اچانک جو ہے وہ وقفے پہ جانا پڑا اور پروگرام کا وقت پھر بعد میں باقی نہ رہا۔ اس سے پہلے کہ سوالات کل والے شامل کریں، آج والے کریں، میں ایک اور چیز کل ہم نے پردے کے حوالے سے بات کی تھی، ہے نا، مسکان خان اس بہادر بچی کا، مسلمان بچی کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ایک تکلیف دہ رویہ وہ مسلسل جاری ہے، اور اب عدالتیں بھی وہ اس سارے جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ ہم فرانس کا حوالہ دے رہے تھے، فرانس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں آپ کھیل کے میدان میں بھی خواتین جو ہیں وہ اسلامی لباس پہن سکتی ہیں، یہاں تعلیم کے میدان میں بھی اسلامی لباس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کے بحیثیت پڑوسی، بحیثیت مسلمان، کس طرح آپ رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بچی کو ہم سلام کرتے ہیں، اس عمل سے ایک دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پاکستان کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست اس بات پر احتجاج کیا ہے، اور یہ جو بھی آپ نے بات کہی فرانس کی، تو فرانس کو اس بات پر اتنا اثر ہوا ہے کہ فرانس کے وزیر نے کھیل کے میدان میں بھی حجاب کو جو ہے رائج کرنے کا حق دے دیا کہ ٹھیک ہے، وہ کھیل بھی نہیں ہو تو بھی حجاب کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہاں وہاں کے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ کوئی مذہبی لباس پہن کر جو بچی اسکول نہیں آ سکتی، حجاب تو حجاب ظاہر جو مسلمانوں کا کپڑا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پہن کے آ سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسلمانوں نے عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان سے جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے سعودی عرب کا وہ بہت کم ہے، اور بھارت سے بہت زیادہ ہے۔ تو جناب ابن سلمان، اگر آپ کے اندر کوئی اسلامی غیرت ہے تو بھارت کو بتاؤ کہ ہم تم سے پاکستان مال منگانا بند کر دیں گے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی مسلمان ملک، یعنی امارات میں بھی یہ حال ہے، عرب امارات کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھارت سے چیز زیادہ منگاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک وقت آ چکا ہے اتفاق کا، 57 ملک ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، OIC کا اجلاس بلوائیں، اور اسلام کا شعار پردہ ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ قرآن نے واضح پردے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اس لیے یہ موقع ہے۔ ہاں، میں پاکستان کی طالبات کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کل یونیورسٹی میں بھی ہماری طالبات نے پردے کی حمایت پر جو ہے اپنے قدم بڑھائے، حکومت پاکستان نے بھی کیا ہے، فرانس نے کر کے دکھایا، اور وہاں کے بھارت کے لوگ اور بڑھ گئے پردے کے خلاف۔ تو اس لیے موقع ہے اس وقت کہ ہم لوگ اتفاق کریں، اتحاد کریں، اور پوری دنیا کی میری ماں بہنیں آپ پردہ کریں۔ خدا را آپ کے پردے کی وجہ سے ہمارا وقار بلند ہوگا۔ اگر آپ بے پردہ پھرو گی تو پھر ہماری زبان جو ہے، ہمیں وہاں سے یہ بات آئے گی تم خود بے پردہ ہو، دوسروں کو کیسے پردہ کروا رہے ہو۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ 57 ملک جو ہیں ان کے اکٹھا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، تو یہ جو ہم اس قدر بٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک ہمارے بیچ میں ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو سب کو کہے کہ بس
اب اکٹھے ہو جانے کا وقت ہے، اب وہ دلوں میں جو رنجشیں ہیں وہ ختم کرنے کا وقت. مسلمان ملک جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بندوقیں تان کے کھڑے ہیں، مفادات کے لیے ہم یہودیوں کے ساتھ اور غیر مسلمز کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے نا سمجھ لیا کہ شیعہ سنی الگ الگ قوم ہیں اور ان کو لڑواؤ، اور یہی حال کیا عراق میں ہوا، شام میں ہوا، دنیا میں ملک میں، پاکستان میں کیا کم ہوا؟ سعودیہ کے جو ابھی لڑائیاں چل رہی ہیں جنگی حالات حوثیوں کے ساتھ، وہ شیعہ سنی والی جھگڑا ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا بٹے ہوئے ہیں. خیر بہرحال کچھ بھی ہو جائے ابھی بھی موقع ہے. ہم عمران خان صاحب سے کہیں گے. اچھا فرانس کا جو واقعہ ہوا تھا نا، جی جب ان کے صدر نے بکواس کی تھی تو وزیر اعظم پاکستان نے پوری دنیا کے ملکوں کو خط لکھا تھا مسلمانوں کو، اور میری براہ راست بات ہوئی ہے اسپیکر سے. انہوں نے کہا اسد صاحب نے کہ جو ہے اسد کیسر صاحب نے کہ ہم نے سب کو خط لکھا ہے، اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ سے بات ہوئی مگر کسی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا. حالانکہ بہت ایک آدھ آیا تو الگ بات ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ پھر بھی پاکستان کی حکومت کو یہ احساس ہے. اچھا ہم اور کہیں تو پڑھ بھی نہیں رہے کہ کسی اور ملک ایسا کیا بھی ہو. فرانس نے کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسکول تو اسکول، آپ میدان میں بھی جو حجاب پہنا سکتے. بالکل صحیح ہے. تو یار یہ کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ المیہ ہے. بہرحال ہم اپنی اذان دے دی ہے. میں کہوں گا عمران خان صاحب آپ اسلام کے بارے میں بہت بولتے ہیں، اسلام فوبیا پر جتنا آپ بول رہے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو جہاں بھی آپ بول رہے ہیں، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ ایک بار پھر جو بات پہلے وہ کی تھی آپ نے کہ سب کو خط لکھا تھا، دوبارہ خط لکھے تاکہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ تم یہ کام چھوڑ دو. بالکل صحیح، اور ایسا ممکن ہے اگر سب ہم اکٹھے ہو جائیں، سارے ممالک ایک ایک بیان بھی دیں تو وہ انہیں سب کچھ اپنے فیصلے بدلنے پڑ سکتے ہیں. سر آتے ہیں سوالات کی جانب. جو دوستوں کے سوالات ادھار کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہم سوال بتا رہے تھے، لبنہ معظم صاحبہ نے لاہور سے ہمیں فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا 10 سال کا بیٹا ہے، بہت ڈرتا ہے، ایون اس کو جب کوئی موٹر سائیکل وغیرہ پہ بھی بیٹھتا ہے کہ آنے جانے کے لیے تو تب بھی اس کو ڈر لگتا ہے. تو وظیفہ ایک تو بتائیے وجہ کیا ہے، استخارہ کر کے بتائیے. اب جواب دے رہے تھے تو ہمیں وقت پہ جانا پڑ گیا. جی وہ استخارہ تو کوئی بات نہیں آ رہی. وظیفہ میں نے بتایا تھا یا متینو یا اللہ، یا متینو یا اللہ، یا متینو یا اللہ. متین کے معنی مضبوط ذات، طاقتور ذات. تو جب یہ مضبوط اللہ تعالیٰ کا نام یا متین پڑھ کے ان کے سینے میں دم کریں گے نا 111 مرتبہ، دن میں جتنی مرتبہ موقع ملے، 5 نماز کے بعد موقع، 5 نماز بعد، تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے گی. اور اصحاب کہف کا ایک تعویذ ہوتا ہے، وہ اب منگوا لیں. بعض لوگ تعویذات کو کہتے ہیں تعویذات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ارے یہ تعویذ خود حضرت ابن عباس نے بتایا ہے. ابن عباس کون ہے؟ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں. پوری قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس کی ہے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. تو بھائی تعویذات جو ہے، جو منع تعویذات تھے نا، وہ کیا تھے؟ بسم لات، بسم عزات اور بسم منات، جو بتوں کے نام کے ہوتے تھے. یہ تو بھائی اصحاب کہف کے نام کی تعویذ ہے. تو آپ ہم سے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر تعویذ منگا لیجئے. انشاءاللہ بچے کو پہنائیں گے تو اس بچے کے اندر کافی ہمت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں جو دوسرا سوال آیا وہ سیما صاحبہ کا کراچی سے سوال آیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کا بڑا سخت مزاج ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ وہ ایسے کیوں ہیں میرے ساتھ، اور وظیفہ بھی بتائیے. دیکھیں ایسے تو جو وجہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں. اور اس کے لیے ایک تو وظیفہ ہم جمعے کے دن دیتے ہیں ہمیشہ، اور ایک اس کے علاوہ بھی ہر روزانہ کا دیتے ہیں. جمعے کا وظیفہ تو یہ ہے کہ بہن آپ 1001 مرتبہ ابھی جمعے کی نماز، ظہر کی نماز پڑھ کے، جمعے کی نماز پڑھ کے آپ جو ہے وہ 1001 مرتبہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود پڑھ کر اول آخر 3 بار دوشی پڑھ کر اپنے نمک و چینی کے برتنوں میں جار میں دم کر دیں. پورا ہفتہ اسی سے کھانا پکتا رہے. جو بھی کھانا کھائے گا انشاءاللہ اس سے دل نرم ہوگا. دوسرا یا نافع ہو یا نافع ہو یا نافع، نافع کے معنی نفع دینے ذات. یہ 99 مرتبہ 99 ٹائم جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ کی بارگاہ دعا مانگ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں نفع پیدا فرما دے گا. آمین ثم آمین. اچھا جی، پھر حفظہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ آپس میں اس قدر لڑتے ہیں
کہ وہ چاقو نکال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی بات کرتے ہیں. تو ایسی بھی لڑائی ہوتی ہے بھلا؟ ذرا ان کا استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ؟ نہیں افضل بہن، ایسی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آپس میں جو گرم خون کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ جو وظیفہ دیا تھا میں نے اس سے پہلے، وہ یہ بھی کریں یا حدود والا وظیفہ بھی کریں. اور اس مہینے کا جو نصاب دیا ہے اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. تو وہ 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. اور بہن آج جمعہ کا دن ہے، عصر سے لے کے مغرب تک آپ کوشش کیجیے گا، چاہے مسلم بیٹھ جائیں چاہے کرسی بیٹھ جائیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں. جب غروب کا وقت ہو تو اللہ سے دعا مانگیں، اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے. یہ خالی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، سب کو سنا رہا ہوں. مرد مسجد میں اعتکاف کریں نفلی، اور خواتین گھر میں نفلی اعتکاف کر لیں. بالکل صحیح. اچھا، اور اس کے علاوہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو، مطلب کم عمر بچے جب گھر میں بیٹھ کے ریسلنگ، کشتیاں یا وہ مار دھاڑ والی، لڑائی جھگڑے والی ایکشن موویز وغیرہ جب دیکھتے ہیں تو ان سے بھی اس طرح کے اثرات لیتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں صحبت اثر کرتی ہے، حضور کا فرمانا ہے صحبت اثر کرتی ہے. اب ٹی وی جو ان کو دکھاؤ گے وہ اثر تو ہوگا، حضور کے الفاظ ہے. تو یہ بھی صحبت ہی ہے نا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ بچوں کو بندوقیں چلانے یہی سکھاتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ شادی شدہ عورتیں مطلب یعنی کہ مردوں سے بات کرتی ہیں، یعنی وہ بھی دوستیاں کرتی ہیں، تو پھر اس طرح وہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں نا، اس طرح کے ڈراماز آتے ہیں نا. تو پھر کیا کہ پھر وہ ہماری گھر کی عورتیں اب اس طرح تو گھر ٹوٹ جاتا ہے فوراً. گھر ٹوٹے تو مرد تو برداشت کرے گا ہی نہیں نا. ایسا ہی ہے. تو یہ جو ایسے ڈرامے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے بھائی. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک وقفہ آ گیا، وقفے کے بعد ہم یہ کچھ سوالات جو باقی ہیں یہ شامل کریں گے، اور دوران وقفہ جو ہمیں مزید سوالات بھی آ رہے ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. سوالات جو ہیں وہ استخارہ سے متعلق ہیں یا روحانی یا شرعی رہنمائی سے متعلق ہیں. تو وقفے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات شامل کیے ہیں، جو رہ گئے ہیں انہیں دوبارہ شامل کرتے ہیں، اور جو نئے سوالات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. اچھا جی، پھر ہم نے حفظہ صاحبہ کا سوال شامل کیا تھا. یس، ساجد صاحب نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا تھا حضرت. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خواب میں سانپ دیکھے ہیں اور ہاتھ سے مارے بھی ہیں انہوں نے. تو اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ نہیں، میرا لیے کہ یہ کوئی خواب خطرناک نہیں، وہ مطلب کوئی ان پر کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے. ویسے یہ طے ہے کہ عملیات ہوتے ہیں تو سانپ، بچھو، کتے، بلے، چمگادڑ اور کیا کہتے ہیں چپکلیاں آتی ہیں، لیکن ایسا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صبح جو شخص جو ہے وضو کر کے سوتا ہے تو ساری رات اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. تو یہ جو انہوں نے سانپ مارے لگتا ہے یہ وضو کر کے سوتے ہوں گے. اللہ خیر، بالکل وضو کر کے سویا کریں. بقیہ تو جو سورہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن میں ہاتھ پھر کے سوئیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا، کہتے ہیں کہ سانپ دیکھنا خواب میں وہ دشمن کے مترادف ہوتا ہے، کہ سانپ کو مارا ہے تو آپ نے اپنے دشمن کو شکست دی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ ہم نے تو کچھ سنا نہیں ہے. آپ نے سنا ہوتا چلو آپ بتا دیجیے. نہیں اوکے ٹھیک ہے. تو پھر ناہید صاحبہ نے ہمیں جیلم سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے وظیفہ مانگا تھا رشتے کے لیے. شکر الحمدللہ رشتہ آ گیا. ٹھیک ہے، ابھی مزید کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے تاکہ زندگی میں آئندہ آنے والے دنوں میں بہتری اور خوشحالی وغیرہ. نعمت کو سلامت رکھنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین سے بڑا وظیفہ کوئی ہے ہی نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. اس مہینے کا نصاب بھی یہ بیٹا یہی ہے. آپ کو بہت مبارک ہو بیٹا، آپ نے وظیفہ پڑھا، اللہ نے آپ کو رشتہ دیا، اللہ آپ کو گھر، آپ کو زندگی کا ہر سانس عافیت والا کر دے اور زندگی اچھی گزرے. بس آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اور آج جو ہے جمعہ کا دن ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو ہم تو 5 تسبیح دے ہی رہے ہیں، ہم کو وہ پڑھا کریں، بقیہ خیر ہے. ٹھیک.
اچھا جی، پھر فردوس صاحبہ نے کوئٹہ سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی جو نند ہیں وہ بہت بیمار ہیں, وہ سانس کی مریضہ ہیں, ان کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے, انجیکشنز وغیرہ بھی باقاعدگی سے لگ رہے ہیں, مگر انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. استخارہ کر کے بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ جب آپ کے پیٹ درد ہوا نا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ اس کی یا اللہ کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں جا کے درخت کے پتے توڑ کے کھا لو میرا نام لے کے. آپ نے وہ یہی کیا اللہ کا نام لے کے, اور دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے یہ کہا نہیں کہ میرے درد ہو رہا ہے, وہ خود چلے گئے پتے توڑے, لیکن اب پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا. تو کہا یا اللہ یہ کیا بات ہے, وہی پہلے پتے ہیں وہی درد ہے. کہا پہلے تو نے میرا نام لیا تھا, اب میرا نام نہیں لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا آپ دوائی جو استعمال کرتے ہیں نا, اس سے پہلے 12 مرتبہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آرام سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انجیکشن ہے, ٹیبلٹ ہے, کیپ ہے, ٹونک ہے, دم کریں اور پلائیں, انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. وجہ کچھ بھی نہیں, آپ کی نند کو اللہ شفا عطا فرمائے. جمعے کا دن ہے, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا, یہ تو کل والے جو سوالات تھے وہ ہم نے سارے مکمل کر لیے ہیں. ابھی جو آج کے جو سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں کراچی سے ملیحہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب کی کپڑے کی دکان ہے, گارمنٹس کی, کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے. استخارہ کر کے بتائیے اور کچھ رہنمائی کیجیے. رزق کی تقسیم ملیحہ بیٹا ہوتی ہے جب اذان فجر ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آج کل اذان فجر ہو رہی ہے 5 بجنے میں 10 منٹ پہلے, اور سوری 6 بجنے میں 10 منٹ پہلے, اور فجر کا وقت ختم ہوتا ہے 6 بج کے کچھ منٹ پر, سمجھیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1.25 گھنٹہ سمجھ لیجیے روزانہ, یہ رزق کی تقسیم وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر بندہ سوتا رہے نا تو حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو خیر میں تو یہ نہیں کہوں گا, مجھے جائز بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ پورے گھر کو اٹھنا ہوگا, اس لیے نہیں کہ رزق کھل جائے, اس لیے کہ اللہ کا فرض ہے. اور پھر یہ ایک تسبیح جو میرے آقا نے فتح فرمائی ہے اذان فجر کے بعد, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اگر یہ تسبیح پڑھ لیں فجر کی اذان کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا آ جائے گا گھر پہ آپ رکھ نہیں سکو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کراچی سے مریم صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے رشتے کے کچھ مسئلے ہیں, ایک تو اس حوالے سے رہنمائی کیجیے, دوسرا گھر میں لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں بھی بہت ہیں. اللہ پریشانی دور کر دے. بیٹا مریم یہ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ مہینہ جو ہے نا رجب کا, اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس نے اس مہینے کا اکرام کیا اللہ اس کو 1000 کرامات عطا فرمائے گا. یعنی اس کی جتنی عزت کی نا اللہ اس کو اس کی عزتوں میں 1000 گنا اضافہ کر دے گا. تو اس کی عزت کریں, اور خاص کر کے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں, اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر 5 تسبیح پڑھیں, یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف. اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والا ہے, انشاءاللہ اس مہینے میں ہی اچھا نتیجہ آ جائے گا. بقیہ لڑائی جھگڑے کے لیے آپ کو ابھی میں نے بیان کیا کہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے چینی کے اور نمک کے برتنوں میں دم کر دیں, اور اس کو پورا ہفتہ اسی سے کو استعمال کریں, اور ہر ہفتے کام کریں. پورے گھر والوں کے جو ہے حالات اچھے ہو جائیں گے. اور خدا نخواستہ پریشانیاں ہوں تو پھر وظیفہ بڑا آسان ہے. میرے آقا نے فرمایا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. میرے آقا خود پڑھا کرتے تھے, ہم بھی پڑھا کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہمیں آسمین کوثر صاحبہ نے رابطہ کیا اسلام آباد سے. یہ ہمیں ریگولر کانٹیکٹ کرتی ہیں آپ کے پروگرام کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا, اور اب وہ بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے, تو کچھ رہنمائی کیجیے. ان کی امی جان اگر جو ہے نا اگر وہ بالکل ان دنوں میں ہے کہ وہ 40 دن کے دوران تو بھی, اور اگر وہ دن چلے گئے تو بھی کوشش کریں کہ ویسے نماز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد خاتون جو ہے نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یا متینو پڑھ کر اپنے سیدھے سینے پر دم کرے, 10 مرتبہ پھر الٹے پر کرے, دم کرے کپڑوں کے ساتھ ہی, اور جو بچہ ہے نا اس کو 10 مرتبہ یا متینو پڑھ کے دم کرے, اور پھر دودھ پلائے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر وہ نماز کے دن ہیں تو نماز کے بعد, اور نماز کے دن نہیں ہے تو اذان کے بعد یہ کام کرے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کوئٹہ سے ہمیں شاہدہ 10 مرتبہ یا متینو 10 مرتبہ 10 دفعہ. ٹھیک ہے. کوئٹہ سے ہمیں شاہدہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, ماشاءاللہ,
ان کو بیٹی کی خواہش ہے، تو کچھ بتائیے۔ یا بدیو یا رحمانو، بدی کی سوری معاف کیجیے، یا رحمانو یا بدیو، پہلے یا رحمان آئے گا، یا رحمانو یا بدیو، رحمان کے معنی مہربانی کرنے والا، بدی کے معنی بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ یہ بدی او عین کے ساتھ ہے نا بدی؟ ہاں، یا بدیو، اردو والا بدی نہیں ہے یہ۔ یا رحمانو یا بدیو، یا رحمانو یا بدیو، یا رحمانو یا بدیو، 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرا کریں ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ شہزادی عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں سکھر سے زیبا صاحبہ رابطہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا رویہ 14 سال سے ان سے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے کافی پریشان بھی رہتی ہیں۔ اچھا، پھر شوہر کے کاروبار کے بھی مسائل ہیں، تو رہنمائی کیجیے۔ میں نے گزشتہ روز بھی یہی بات کہی تھی کہ جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے نا، اس کا رزق رک جائے گا، کم ہو جائے گا، کیونکہ حدیث سے پاک سے ثابت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہن جب یہ گھر میں شوہر کے رویے صحیح نہیں ہو، کئی بیوی کے رویے صحیح نہیں ہو، کئی بچوں کے رویے صحیح نہیں ہو، تو یہ گھر میں جو چک چک ہوتی ہے یہ ہر طرح سے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بہرحال بہت دکھ ہوا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ صبر کر رہی ہیں، اللہ آپ کو صبر کا اجر بھی عطا فرمائے، لیکن ہمارے آقا نے صبر کی دعا مانگنے کے بجائے عافیت کی دعا کا رغبت فرمائی، عافیت کی مانگو کہ اللہ عافیت عطا فرما، کہ عافیت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کا معاملہ فرمائے۔ 313 مرتبہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھے، یا کریمو یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریمو یا کریم، انشاءاللہ کرم کرنے والی ذات آپ پر کرم کر دے گی اور آپ کے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ باقی آپ دل کا نرم کرنے کے لیے تو یا ودود والا وظیفہ جو ہم نے بتایا وہ اس پر عمل کریں، آپ پورا دیکھ ہی رہی ہوں گی۔ اور آج جمعے کا دن ہے، عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کریں، شوہر کا دل بھی نرم ہو جائے اس کے لیے بھی دعا کریں، اور آپ ان کے کاروبار بھی اچھے ہو جائے وہ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ بالکل صحیح۔ ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے کے بعد جب دوبارہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس کچھ نئے سوالات ہوں گے آپ دوستوں کے، تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، آئیے جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، بلال صاحب نے ہمیں مانسہرہ سے رابطہ کیا تھا حضرت، انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی جن کا نام ہے لائبہ، انہوں نے کہا ان کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی ان کے اوپر اثرات وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں بلال صاحب، اس سے اثرات وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے نا کہ ایسے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا آسان طریقہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویذ لکھوا کے دیا تھا نا، تو مجھے اب خط لکھ دیجئے سیلانی حیدرآباد کراچی کے پتے پر، تو میں انشاءاللہ جو وہ اس کا علاج بھجوا اور خط کو تعویذ بھجوا دوں گا، لگانے کا بھی ہوگا اور پہننے کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر مشل صاحبہ نے اوقاڑہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو مسلسل بخار رہتا ہے، وقفے سے ٹھیک ہوتا ہے مگر بخار رہتا ہے۔ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر۔ اگر اس کو ہی نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھیں بسم اللہ الکبیر، درست پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ طریقہ ہے کہ بسم اللہ الکبیر، یہی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے، اللہ خیر کرے، بخار جب بندے کو آئے نا اور یہ پڑھنا شروع کرے تو بخار اتر جاتا ہے الحمدللہ، میرا خود کا اپنے بھی تجربہ ہے، اور یہ حدیثوں میں الفاظ بھی آیا ہے بسم اللہ الکبیر کے۔ تو بہن کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے، جب بھی آپ کو لگے نا بار بار بخار آتا ہے تو بس جب بخار ہے تو یہ پڑھنا شروع کر دیں ثواب کی جیسے بسم اللہ الکبیر، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، باقی کوئی سی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جن ماؤں کے جو بچے ہیں ان کو بخار ہے آج کل، اور پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ گنتی سے پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، ٹھیک ہے، اور جس کو خود کو بخار وہ گنتی نہیں کرے، پڑھتا رہے صحیح۔ بالکل صحیح۔ سجاد صاحب نے اسلام آباد سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، جو کماتا ہوں سب خرچ ہوتا ہے، کچھ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوفناک بات ہے یہ، جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل ادھورا، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو بس جناب کوشش کریں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، ہاں ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ اچھا، جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، بدکاری کرتے وقت،
بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے، یاد رکھنا. لیکن جتنے جائز کام ہے پڑھنا یہ جو ہے وہ قاری صاحب. تو بس یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور ہو سکے تو 33 مرتبہ ہر نماز میں پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، لاہور سے ہمیں عابدہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ گھریلو پریشانی کا شکار ہیں یہ، ان کو ہر کام میں رکاوٹ ہے. صرف ان کو ہی نہیں، ان کے تمام فیملی ممبران جو ہیں وہ بھی اس پریشانی کا شکار ہیں اور ان کے لیے بھی رکاوٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی ساری تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے. تو بس یہ کہ گھر والوں کو سب کو کہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، گھر کے ہوں باہر ہو، آپ خواتین گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، سال پکا رہی ہیں، پڑھتی رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. ثواب نے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اور ہر نماز میں ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 منٹ کی تسبیح ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 2 کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے ہر فرد کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. پھر ہمیں کال آئی رخسانہ صاحبہ کی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیمہ پالیسی ہوتی ہے، یہ مطلب لائف انشورنس یا ہیلتھ انشورنس جو ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جتنی بیمہ پالیسیز ہیں نا جو اس تکافل کے علاوہ ہے، وہ سب جو ہے نا سود سے جڑی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو کروانی ہے تکافل کرا لیں. ٹھیک ہے. یہ اسلامک بینکنگ جو آفر کرتی ہے، یہ اسلامی تکافل جو ہوتا ہے نا یہ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیمہ پالیسی جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک خاتون نے کراچی سے، ہاں انہوں نے کسی اپنے پوشیدہ مرض کے حوالے سے پوچھا، تو ڈائریکٹلی ان کو کیا جواب؟ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیب. رقیب کے معنی نگہبان ذات. آپ کی جو ظاہری بیماری ہے، پوشیدہ بیماری ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے 111 مرتبہ پڑھیں یا رقیبو. 2-3 گھٹ پانی پر نم کر کے پانی پی لیں. میرے پاس سیلانی میں کسی کو بھیج دیں مرد کو. اگر مرد گھر میں نہیں تو آپ خواتین صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک آ سکتی ہیں، وہاں سے خواتین سے مل کر تعویذات وغیرہ لے لیں. جی ہاں، یہ جو خاتون تھی ان کا نام رضوانہ ہے. وہ صرف اس لیے تھا کہ انہیں پتہ چل سکے یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کراچی سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. اچھا، پھر ہمیں ایک خاتون نے کراچی سے رابطہ کیا. ان کا بیٹا جو ہے وہ نیوی میں بھرتی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو. تو اب بیٹا جو ہے وہ ٹریننگ پہ جا رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پریشان ہو رہی ہوں، مجھے ٹریننگ پہ بھیجنے کو دل نہیں کر رہا. بھائی نیوی کی تھوڑی جاب اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس میں تو سمندری کام ہوتا ہے. ایسا نہیں امی جان، ایسا نہ کریں، نہ ڈریں. بس آپ یا حفیظ و یا اللہ، یا حفیظ و یا اللہ، یا حفیظ و یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، تو میرے بیٹے کی بھی اور آقا کی پوری امت کی حفاظت فرما. انشاءاللہ سب کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا. بہترین. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. وہ ناظرین جن کی کالز وغیرہ نہیں آج ماشاءاللہ آپ نے 19 کال لی. 19 جی ہاں، 19 سوالات ہم نے آج شامل کیے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، جن لوگوں کی کالز نہیں شامل ہوئی ان کو آپ رجب المرجب کے وظیفے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ انہیں. جی جناب، ماشاءاللہ یہ جو وظیفہ ہدیہ ہے رجب المرجب کا، وہ ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اس وظیفے کو میرے پیارے آقا نے سب سے بہترین دعا قرار دیا ہے. تو یہ جتنی دعائیں مانگنی ہے اس پہ یہ پڑھ لو تو یہ بھی وظیفہ ایک دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 3 روزے اس میں رکھیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماہ رجب مرجب میں 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 900 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. دوستو، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آخری جو کچھ لمحات ہیں وہ ہم گزاریں گے حضرت سے درخواست کر کے کہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دوستوں سے اجازت لے کے دیں. تو آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. آئے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی عطا خاص سے، یوم الجمعہ کی برکت سے، ماہ رجب المرجب کی برکت سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی پوری امت کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آصف، نظر بد،
مرگی کے دورے، بے روزگاری، بے روزگاری، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کی نفرتیں، لڑائی جھگڑے، جدائیاں اور طلاق و خلا کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، کورونا کے شور و غوغا کی پریشانی، ہر پریشانیوں سے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اہل وطن کو، پوری امت کو چھٹکارا عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا، برے اخلاق، برے اعمال و بری عادتوں سے بچا۔ اے پروردگار عالم، اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے حال پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، احسان فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔